7 دن کا وقت دیا تھا عرفان صدیقی صاحب نے 23 تاریخ کو، اور کہا تھا کہ 16 تاریخ کو، اور کہا تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز میں ہم کریں گے، اور 7 ورکنگ ڈیز ابھی پورے نہیں ہوئے۔ علی محمد خان صاحب، تھوڑا جلد بازی کا مظاہرہ کر دیا تحریک انصاف نے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اسد صاحب، قابل افسوس ہے کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ حکومت کے اس رویے کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 2 بہت بڑے سٹیپس لیے ہیں اور ایٹ دا کاسٹ آف جو ایک پولیٹیکل آپ کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس کے کاسٹ پہ، کہ اتنی مشکلات اور تکالیف اور لوگوں کی شہادتوں کے بعد بھی عمران خان صاحب نے ایک بولڈ سٹیپ لیا اور انہوں نے کمیٹی بنائی مذاکراتی، اور نہ صرف مذاکراتی کمیٹی بنائی بلکہ ایک بات جو بہت اہم ہے جس کو اس لیول پہ اجاگر نہیں کیا گیا میڈیا میں، اور وہ یہ ہے کہ پہلی مذاکراتی میٹنگ جب 23 دسمبر کو ہوئی، اس کے بعد جب مذاکراتی کمیٹی جناب عمران خان صاحب سے ملی اڈیالہ جیل، تو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر آ کے مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے پریس ٹاک کی اڈیالہ جیل کے بعد، اور حامد رضا صاحب نے یہ بات کی کہ عمران خان کہتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے کہ میں اپنا ذاتی انتقام نہیں لوں گا، میں اپنا ذاتی انتقام، میرے خلاف جو ظلم ہوا ہے اس کو میں معاف کرتا ہوں۔ اتنا بڑا انہوں نے آپ کو ایک ونڈو اپرچونٹی کریٹ کر دی۔ اب مذاکرات کال آف کیوں ہوئے؟ دیکھیے، آپ کا اور میرے بیچ خدا نہ خواستہ اگر تنازع ہو اور یہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہ جو زمین ہے آپ کے اور میرے بیچ میں جس پہ ہم دونوں دعوے دار ہیں، علی محمد کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، اسد صاحب کہتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت کرے گی یا پنچایت کرے گی؟ جو عدالت سے بھاگے گا اسی کے دال میں کالا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 26 نومبر پہ کمیشن بنائیے تاکہ قاتل بے نقاب ہو، یا 9 مئی پہ کمیشن بنائیے کہ ہم پہ جو الزام ہے وہ ثابت ہو کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ دونوں کمیشنوں سے حکومت بھاگی ہے۔ پہلے الزام لگاتے تھے کہ تحریک انصاف نے 9 مئی کیا اسد صاحب، اور جب ہم نے ڈیمانڈ کی کہ آؤ اور انویسٹیگیٹ کرو، اب حکومت بھاگ گئی ہے۔ بھاگنے کا یہ علی محمد خان صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھاگ گئی ہے، حکومت نے تو بھی جواب ہی نہیں دیا۔ کل رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 1-2 دن میں ہم تحریری جواب دے دیں گے۔ آپ 2 دن کا انتظار کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا موقف درست ہو جاتا اور واقعی وہ الیکشن کمیشن اور جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیتے، اور آپ پھر کہتے کہ ہاں بھائی یہ دیکھیں انہوں نے انکار کر دیا، اب یہ بھاگ گئے ہیں۔ آپ نے تو وہ 2 دن کی مہلت ابھی باقی تھی کہ پیچھے ہٹ گئے۔ اسد صاحب، ہم پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ ہم نے تھوڑا جلدی کی۔ یہ الزام بالکل آپ لگانے میں یا یہ سوال اٹھانے میں آپ حق بجانب ہیں، لیکن اسد صاحب اگر آپ 23 دسمبر سے لے کے آج تک کا جو تقریباً ٹائم ہے، مہینہ میرے خیال میں تقریباً ہو گیا ہے، تو اس 1 مہینے میں اگر آپ حکومتی رویہ دیکھیں، باوجود اس کے کہ کچھ ان کے ممبران چاہتے تھے کہ مذاکراتی عمل آگے بڑھے، یا تو حکومت کا ول نہیں تھا جو مذاکراتی عمل میں عمران خان صاحب سے بار بار تعطل ہوتا تھا، مذاکراتی کمیٹی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، یا ان کے پاس اختیار نہیں تھا، یا حکومت کے اندر 2 کیمپ تھے کہ جو ان کی سینئر سنجیدہ قیادت ہے وہ چاہتے تھے کہ مذاکرات ہوں، لیکن پنجاب میں جو ان کی قیادت بیٹھی ہے شاید وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے۔ کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں، اور اگر آپ سنجیدہ ہیں تو وہ مذاکرات میں آپ نے کچھ ڈسکشن کی، کچھ پوائنٹس لکھے، وہ پوائنٹس حکومتی کمیٹی لے کے اپنی لیڈرشپ کے پاس جاتی ہے، ہماری کمیٹی لے کے اپنی لیڈرشپ جناب عمران خان صاحب کے پاس جاتی ہے۔ جب آپ اس کمیٹی کو اپنے لیڈر سے تک رسائی نہیں دیتے، آپ مجھے بتائیے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ان نکات کا فیصلہ کون کرے؟ 1 مہینہ گزر گیا اور آج مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہو رہی ہے، کل ہو رہی ہے۔ یہ جو مذاکراتی کمیٹی، اس پورا مذاکراتی کمیٹی اور اس پورے پروسیس پہ ایک طرح سے اوس پڑ گئی۔ مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات یہ بنیادی شرط نہیں تھی۔ آپ عرفان صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ آپ 2 دن انتظار تو کر لیتے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ یعنی آپ کیسے زیوم کر رہے ہیں آج 2 دن پہلے ہی کہ کمیشن نہیں بنے گا؟ ہو سکتا ہے کمیشن بن جاتا۔ دیکھیے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ آج رات یا کل صبح حکومت یہ ایک اعلان کر دے کہ ہم اصولی طور پہ اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں
کہ دونوں معاملات کے جوڈیشل کمیشن ہونے چاہیے. یہ جوڈیشل کمیشن جو اسد اللہ خان صاحب بنے گا، اس کے جو جج ہوں گے جو اس میں انویسٹیگیشن کریں گے، وہ نہ تحریک انصاف کے ممبر ہوں گے، نہ وہ میاں والی سے آئیں گے، نہ وہ زمان پارک سے آئیں گے، اور نہ بنی گالا سے آئیں گے. وہ سپریم کورٹ کے مقتدر اور ذمہ دار جج صاحبان ہوں گے، ذمہ دار لوگ ہوں گے، سینئر جج صاحبان ہوں گے. تو ان سے حکومت اگر وہ کمیٹی بناتی ہے، کمیشن بناتی ہے تاکہ ان معاملات کی انویسٹیگیشن ہو، اس کے بعد میرا اندازہ ہے، یہ میں حتمی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر حکومت کمیشن بنانے کا اعلان اصولی طور پہ کر دے دیے کہ ہم اعلان کرتے ہیں، آؤ بیٹھ کر ٹی او آر بنائیں، سکتا ہے خان صاحب فوری پھر دوبارہ اجازت دے دیں. لیکن اگر آپ نے صرف ٹائم گین کرنا ہے، دیکھیں مجھے جو لگا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ قوی یقین ہو گیا ہے کہ حکومت صرف ٹائم گین کر رہی ہے، معاملات کو طول دے رہی ہے، اور ان کا مقصد مذاکرات کرنا نہیں ہے. ورنہ حکومت کو خود ہی ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی. چاہیے تو یہ تھا اسد اللہ خان صاحب کہ ہم بھاگتے کمیشن سے، اور حکومت ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے کہتی کہ آؤ بیٹھو کمیشن بناتے ہیں تاکہ آپ کی بات کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. ادھر الٹی گنگا بہ رہی نہیں. لیکن آپ نے سر اس ایکٹ سے، کہہ رہا ہے علی محمد خان صاحب، لیکن اس ایکٹ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرو، حکومت بھاگ رہی ہے. حکومت کو آپ نے یہ موقع نہیں دے دیا آج کہ وہ کہے کہ آپ بھاگ گئے؟ آپ کو 2 دن اور انتظار کرنا چاہیے تھا، آپ بھاگ گئے ہیں فیصلہ سنے بغیر. میں عمران خان صاحب سے میری آج ملاقات نہیں ہوئی، کچھ عرصے سے مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا، لیکن میں ان سے ملے بغیر آپ کو یہ کمٹ کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے. آج یا کل، جمعے کا دن ہے، جمعے کی رات ہے، کل پرسوں، یہ 1-2 دن میں، کل جمعے سے پہلے، جمعے کے بعد حکومت صرف یہ اعلان کر دے کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنانے پہ اصولی طور پہ راضی ہو گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو قتل عام ہوا ہے 26 نومبر کو، یہ پاکستانی تھے، بے گناہ تھے، کس نے مارا، اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تاکہ ہمارا دامن صاف ہو جائے. اگر حکومت یہ اعلان کرتی ہے، اور اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ 9 مئی پہ جن پہ الزام تھا، ہم یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں تاکہ سچ سامنے آئے، اگر وہ اعلان کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب 24 گھنٹے کے اندر کہیں گے کہ ٹھیک ہے مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کرے، کیونکہ بنیادی ڈیمانڈ ہی یہ ہے کہ ان چیزوں کی انویسٹیگیشن ہو. میں دوبارہ آپ کے پروگرام میں دوسری بار اسد اللہ خان صاحب یہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، عدالت سے، کورٹ کچہری سے، قانون سے، انویسٹیگیشن سے، جوڈیشل کمیشن سے وہ لوگ بھاگتے ہیں جن کا دامن صاف نہ ہو، جن کے ہاتھ پہ خون لگا ہو، جن کی دال کالی ہو، بلکہ جو چاہتے ہی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن ہو. جو انویسٹیگیشن سے بھاگے گا اسی میں کوئی چکر ہے. صحیح. نہیں لیکن سر میرا پھر سوال یہی ہے کہ 16 تاریخ کو آپ سے کہا گیا کہ 7 ورکنگ ڈیز انتظار کیجیے، آپ نے اگری کر لیا. جب آپ کی مذاکراتی کمیٹی نے 7 ورکنگ ڈیز خود دے دیے، تو پھر آج 23 تاریخ کو ایسا کیا ہوا کہ فوری طور پر مذاکرات سے باہر آنا پڑا وقت پورا ہوئے بغیر ہی؟ آج 23 تاریخ میں ایسی کیا بات تھی؟ دیکھیں میں دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، حکومت کی طرف سے غیر سنجیدگی، ان کے ممبران کی طرف سے غیر ضروری طور پہ تند و تیز بیانات. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، اسی پچھلے 1 مہینے میں ہمارے لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی. اسی پچھلے 1 مہینے میں عمران خان صاحب کی القادر کیس جس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو کئی دفعہ مؤخر کر کے، ہم سمجھتے ہیں کہ پریشر ٹیکٹک کے طور پہ مؤخر کر کے پھر سزا سنا دی گئی 10 سال کی. یہ مذاکرات کا عمل اس طرح آگے چلتا ہے. اور ایک ایسے جج سے، یہ تو اب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں جو محترم حامد میر صاحب، جو ایک ملک کے ہمارے ایک مستند صحافی ہیں، جیت صحافی ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ ان کی آن ریکارڈ ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کہ یہ جن جج صاحب نے سزا دی ہے جناب عمران خان صاحب کو اور ان کی وائف کو، بشرا بی بی کو، یہ جج صاحب تو 20 سال پہلے سپریم کورٹ نے ان کو محدود کر دی تھی، ان کی جوڈیشری میں اپنی جو صلاحیتیں وہ دیتے ہیں ان کو محدود کر دیا کہ آپ نے کسی کیس میں ایز اے جج نہیں بیٹھنا. ان کو 20 سال بعد کس نے دوبارہ لگا کے اس کیس پہ بٹھایا؟ یہ بہت بڑا سوال.